بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول حدیث کے کورس کا آج کا ہمارا 7واں لیکچر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم خبر مردود کی بقیہ اقسام کو ڈسکس کریں گے۔ تو لاسٹ لیکچر سے ہم خبر مردود کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی وہ خبر جو کہ ریجیکٹڈ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو خبر کو رد کرنے کے کیا اسباب ہیں؟ دو بڑے اسباب جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا جی، السقوط من الراوی یعنی راوی کا گر جانا، اور دوسرا بڑا سبب کیا تھا؟ الطعن فی الراوی، ٹھیک ہے، یعنی راوی میں طعن کرنا۔ اس کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی تھی؟ 6، ٹھیک ہے۔ 6 یاد بھی ہیں کسی کو؟ جی، کون کون سی؟ معلق تھی پہلے، پھر مرسل تھی، معضل تھی، پھر منقطع تھی، مدلس تھی، اور مرسل خفی تھی، ٹھیک ہے جی۔ الطعن فی الراوی، ہم نے کہا تھا طعن فی الراوی جو ہے وہ 2 قسم کا ہے۔ کون کون سا؟ ایک کا تعلق جو ہے وہ عدالت سے ہے، اور دوسرے کا تعلق ضبط سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو عدالت سے جن کا تعلق ہے وہ کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ کون کون سی؟ کذب، ٹھیک ہے، تہمت کذب، اور پھر فسق، بدعت اور جہالت، ٹھیک ہے جی۔ جن کا تعلق ضبط سے ہے کون کون سی؟ فوش الغلط، کثرت غفلت، تیسری ہے جی وہم، مخالفت ثقات، سوء حفظ، حافظے کا برا ہونا، ٹھیک ہے جی۔ فوش الغلط، ٹھیک ہے، کثرت غفلت، وہم، مخالفت ثقات اور سوء حفظ۔ کذب اگر وجہ ہو تو اس کی روایت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ راوی اگر جھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، من گھڑت، فیبریکیٹڈ۔ موضوع یہاں پہ سبجیکٹ کے معنی میں نہیں ہے، جس کو وضع کیا گیا ہے، جس کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں وضع کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا۔ تہمت کذب، اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متروک۔ یہ کون شخص ہے؟ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں جھوٹ بولنا تو ثابت نہیں ہے، لیکن عام زندگی میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہے، تو احتیاطاً اس کی روایت بھی نہیں لی جاتی، ترک کر دیا گیا اس کو بھی، کہ مبادا حدیث میں بھی ہمارے ساتھ وہ غلط بیانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ دوسرا، اس کی بھی روایت کو متروک کہتے ہیں جو ایسی روایتیں نقل کرے جو ہمارے دین کی بنیادوں کے خلاف ہو، اسلام کی جو پرنسپلز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، اس کے خلاف روایتیں بیان کرے، ٹھیک ہے، اس راوی کو بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ تیسرا، اگر فسق وجہ ہو تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ اگر راوی فاسق و فاجر ہو، فاسق و فاجر کسی کہتے ہیں؟ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، اس سے بھی محدثین روایت نہیں لیتے تھے، یعنی ایک کرائیٹیریا تھا نا روایت لینے کا۔ آج اگر محدثین روایت لینے کے لیے آ جاتے تو کون باقی بچتا، ٹھیک۔ تو فسق و فجور، فاسق و فاجر نے۔ پھر ہم نے کہا تھا فوش الغلط، اس کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں، اور کثرت غفلت، اس کی روایت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے ڈسکس کی تھی لاسٹ ٹائم؟ نہیں کی۔ مثال کے طور پہ یہ سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو زکیر ابو
زکیر بیان کرتے ہیں کس سے؟ ہشام سے. ہشام بیان کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے. وہ بیان کرتے ہیں عروہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. ٹھیک ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ کلو البلح بالتمر، کچی کھجوریں جو ہے وہ پکی کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاؤ. ٹھیک ہے. فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ اِذَا أَكَلَهُ غَضِبَ الشَّيْطَانُ، جب کوئی بندہ پکی اور کچی کھجوریں ملا کے کھاتا ہے تو شیطان کو غصہ آتا ہے. کوئی بات ہے کرنے والی؟ بتائیں نا. ابو زکیر کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہ شیخ صالح، صالح ہے، لیکن جس قسم کی روایت بیان کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فوش الغلط ہے، فاش غلطی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس اکیلے کی روایت یہ قابل قبول نہیں ہوگی. منکر کی مثال واضح ہو گئی جی. منکر کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز جو ہے جو آپ کو عجیب لگے. ٹھیک ہے نا. جس میں عجیب پن ہو، فوراً پہلی نظر میں انسان کہے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے. اس سے اگلا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہم. راوی کو اگر وہم ہو جائے تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معل بھی کہتے ہیں اور معلل بھی کہتے ہیں. معلل بھی کہہ دیتے ہیں. بعض لوگ معلول بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن بعض محدثین نے کہا کہ معلول کہنا درست نہیں ہے. عربوں کے ہاں یہ استعمال نہیں ہوتا معلول لفظ. اصل میں کیا ہے؟ معل ہے یا معلل ہے. ٹھیک ہے. تو وہم جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. سند میں ہو سکتا ہے یا متن میں ہو سکتا ہے. سند میں وہم کی مثال انہوں نے بیان کی ہے کہ یالا جو ہیں، یالا بن عبید، ٹھیک ہے، یہ بیان کرتے ہیں سفیان ثوری سے. یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں یالا، یعنی ثقہ راوی ہے. ٹھیک ہے. یہ سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں اور یہ عمر بن دینار سے، اور یہ عبداللہ بن عمر سے. حدیث کیا ہے؟ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ البیعان بالخیار، دو بے کرنے والے نا ان کو کیا ہے؟ اختیار ہے. جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کو کیا ہے؟ اختیار ہے. یعنی جب تک آپ دکان پہ کھڑے ہیں نا، خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو دکاندار کے ساتھ آپ کا ایک بھاؤ تاؤ طے ہو گیا. آپ نے کہا بھائی یہ چیز مجھے دے دو، 100 روپیہ مجھ سے لے لو. ٹھیک ہے. اس نے چیز دے دی، آپ نے 100 روپیہ اس کو دے دیا. جب تک آپ جدا نہیں ہو سکتے، جب تک آپ جدا نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ دونوں کے پاس اختیار ہے، آپ اپنی بے واپس کر سکتے ہیں. کلیئر ہے بات؟ لیکن یہاں پہ وہم کیا ہوا یالا کو کہ یہ جو راوی ہے نا، یہ راوی عمر بن دینار نہیں ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ عبداللہ بن دینار ہے. عبداللہ بن دینار کو اس نے عمر بن دینار بنا دیا. لیکن یہ دونوں راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. دونوں راوی کیا ہیں؟ اس لیے فرق کوئی نہیں پڑا. ثقہ کے حوالے سے اس کو ایک دوسرے ثقہ کا وہم ہو گیا، فرق نہیں پڑا. ہاں اگر وہم اس کو ایسا ہوتا کہ وہ ثقہ راوی کی جگہ ضعیف راوی لے آتا تو پھر وہ وہم ایسا تھا، پھر وہ معل یا معلل حدیث ایسی تھی جو کہ ضعیف تھی. اچھا اب یہ حدیث معل ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو اسے وہم ہوا ہے، جس کا اسے وہم ہوا ہے وہ بھی آگے سے سکھا ہے. ٹھیک ہے. جس کو اس نے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تھا کون؟ عبداللہ بن دینار.
اس کو اس نے چھوڑ دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وہم ہوا عبداللہ بن دینار نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ عمرو بن دینار ہے، اس کو وہم ہو گیا، اصل میں کون تھا؟ عبداللہ بن دینار۔ ہم اصل بھی مراد لے لیں تو اصل بھی کیا ہے؟ ثقہ ہے، تو اس لیے روایت پھر بھی کیا رہے گی؟ تو اس لیے معل حدیث جو ہیں جس میں علت ہو، ضروری نہیں وہ ضعیف ہو، وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور بعض صورتوں میں وہ علت کے باوجود صحیح بھی ہو سکتی ہے، یہ نقطہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے متن کی مثال، ابن ابی مریم جو ہیں وہ مالک سے نقل کرتے ہیں، وہ زہری سے، اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے۔ لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، ولا تنافسوا، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ولا تنافسوا ہے یہ اس روایت کا حصہ نہیں ہے، اس روایت کا حصہ نہیں ہے۔ بیسیکلی ابن ابی مریم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ امام مالک سے ہے، اور امام مالک اس کو بیان کرتے ہیں ابو الزناد سے، اور ابو الزناد اس کو بیان کرتے ہیں آرج سے، اور آرج اس کو بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ٹوہ نہ لگاؤ، جاسوسی نہ کرو، ولا تنافسوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ٹھیک ہے، ولا تحاسدوا، وہی حسد والی بات آ گئی۔ تو تنافسوا کے الفاظ بیسیکلی کیا ہیں؟ ایک دوسری روایت کا حصہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس روایت میں تنافسوا کے الفاظ نہیں ہیں۔ ابن ابی مریم نے امام مالک سے 2 روایتیں سنی، کتنی؟ 2۔ اس روایت میں ولا تنافسوا کے الفاظ ہیں، اس میں اب کیسے پتہ چلا کہ اس میں ہے اس میں نہیں تھا؟ گیس کریں نا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دوسری روایات سے۔ امام مالک سے جب دوسرے اس کے کلاس فیلوز نقل کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس روایت میں ولا تنافسوا کے الفاظ نقل کرتے ہیں۔ امام مالک سے جب دوسرے اس کے کلاس فیلو نقل کرتے ہیں، امام مالک کے شاگرد اور اس کے کلاس فیلو، تو اس روایت میں ولا تنافسوا نقل نہیں کرتے۔ تو اس راوی کو کیا ہو گیا؟ ابن ابی مریم کو وہم ہو گیا، ثقہ راوی ہے لیکن وہم ہو گیا ہے۔ اس نے امام مالک سے دونوں حدیثیں علیحدہ علیحدہ سنی تھیں، لیکن ایک کے متن کے لفظ اس نے کیا کیے؟ دوسری میں شامل کر دیے، ٹھیک ہے۔ یہ کام امام مالک کے دوسرے شاگردوں نے نہیں کیا۔ Stay connected with Al Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جڑے رہیے ال حکمہ کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر۔ یہ ہے وہم کی مثال۔ تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ معل یا معلل، ٹھیک۔ قابل قبول تو ظاہری بات ہے کہ جن الفاظ میں وہم ہوا وہ الفاظ قابل قبول نہیں ہوں گے، باقی الفاظ کیا ہیں؟ قابل قبول ہوں گے۔ اگلی قسم ہے مخالفت ثقات۔ مخالفت ثقات کی آگے 6 قسمیں، کتنی؟ 6۔ نمبر 1 مدرج، ادراج۔ ادراج کہتے ہیں ایڈیشن کو، کسی چیز کو درج کر دینا،
نمبر 2 مقلوب، قلب سے الٹ پلٹ کر دینا، تقدیم و تاخیر جسے کہتے ہیں، آگے پیچھے کر دینا، مقدم مؤخر کر دینا۔ المزید فی متصل اسانید، المزید فی متصل اسانید، سند میں اضافہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ مضطرب، وہ روایت جس میں کنٹرڈکشن ہو، اضطراب۔ یعنی سیلف کنٹرڈکٹری جو نریشنز ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ مصحف، اور مصحف کے ساتھ ہے محرف، یعنی جس میں نقطوں میں تبدیلی ہو جائے، اور محرف جس میں اعراب کی تبدیلی ہو جائے۔ یہ ہم آگے دیکھتے ہیں، بہرحال اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلے آ جائیں آپ ادراج کی طرف۔ ادراج جو ہے کبھی سند میں ہوتا ہے، کبھی متن میں۔ ٹھیک ہے، ادراج کبھی سند میں ہوتا ہے، کبھی متن میں۔ ثابت بن موسیٰ یہ ایک راوی ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا نیک آدمی تھا، یہ شاگرد تھا شریک بن عبداللہ کا۔ کس کا؟ شریک بن عبداللہ القاضی، یہ محدث ہیں، یہ ان کا شاگرد تھا۔ تو شریک بن عبداللہ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا۔ جب وہ یہاں پہ پہنچے نا، تو یہ ثابت بن موسیٰ داخل ہوا، یعنی کلاس لگی ہوئی تھی، شریک بن عبداللہ سند بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ سند جیسی ختم ہوئی نا، انہوں نے کہا مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا۔ تو جب انہوں نے سند ختم کی تو یہ ثابت بن موسیٰ مجلس میں داخل ہوا۔ انہوں نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا استاد نے، تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کچھ گفتگو کی۔ گفتگو کیا کی؟ من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جس کی رات کی نماز زیادہ ہو، دن میں اس کا چہرہ جگمگاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی تعریف بیان کی۔ اس نے یہ سمجھا، یا بعض راویوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ حدیث ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ادراج۔ ضروری نہیں ہوتا کہ محدث نے جو ایڈیشن کی ہے وہ جان بوجھ کے کی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے جان بوجھ کے کی ہے۔ تو یہ سند میں ادراج ہے، یعنی سند کے ساتھ متن کوئی اور تھا لیکن کوئی اور ملا دیا۔ کس نے ملا دیا؟ راوی نے۔ دیکھیں یہاں پہ شریک بن عبداللہ نے نہیں ملایا، شریک بن عبداللہ نے بیسیکلی اس پہ تبصرہ کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ حدیث ہے۔ وہ سند بیان کر رہے تھے، سند جیسی ختم ہوئی تو وہ شاگرد داخل ہوا مجلس میں، تو انہوں نے اس پہ تبصرہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس شاگرد نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث ہے، وہ بھی اتنا معصوم تھا، اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا تھا، اس نے سمجھا کہ یہ حدیث ہے، میرے بارے میں تبصرہ نہیں ہے، وہ اس کو حدیث سمجھ کے بیان کرتا رہا۔ Stay connected with Al Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جڑے رہیے ال حکمہ کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر۔ تو غلط فہمی ہے، اس کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے، تو ادراج کے پیچھے جو سبب ہوتا ہے وہ غلط فہمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو سند میں ادراج کی مثال تھی۔ متن میں ادراج کی مثال کیا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ایک انہوں نے یہاں پہ ذکر کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، اسبغ الوضوء
ویل للعقاب من النار. ٹھیک ہے. اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار. وضو پورا کرو، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے یا ان ایڑیوں کے لیے آگ کی خوشخبری ہے کہ جو خشک رہ جاتی ہیں. تو یہ جو فریز ہے نا اسبغ الوضوء، یہ کس کا فریز ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کا. یہ کیسے پتا چلا؟ یہ ایک اور روایت سے پتا چلا جو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اسبغ الوضوء، وضو پورا کیا کرو، فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ویل للعقاب من النار. یہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں. تو دوسری حدیث میں وضاحت ہو گئی کہ خود صحابی نے یہ وضاحت کر دی ہاں کہ یہ اسبغ الوضوء، ہاں اسبغ الوضوء کا جو حکم تھا یہ صحابی کا قول تھا. اس کو کہتے ہیں ادراج. صحابی نے اضافہ کر دیا، حدیث کے اندر اضافہ کر دیا. یعنی ظاہری بات ہے دیکھیں اضافہ ایسا نہیں کیا جو اس حدیث کے خلاف جا رہا ہو، اس حدیث سے انہیں ایک بات سمجھ میں آئی نا. ٹھیک ہے. ویل للعقاب من النار کہ ایڑیاں جو ہے وہ خشک نہیں ہونی چاہیے، خشک ہوں گی تو آگ میں جلیں گی. تو انہوں نے اس پہ ایک تبصرہ کر دیا کہ بھائی وضو پورا کیا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ایڑی خشک رہ جائے گی وہ آگ میں جلائی جائے گی. تو اب یہ الفاظ جو ہیں وہ صحابی کا اضافہ، اس کو ادراج کہتے ہیں اسبغ الوضوء. اسی طرح سے بعض اوقات راوی جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی مشکل لفظ ہوتا ہے حدیث کا، اس کی کیا کر دیتا ہے؟ تشریح کر دیتا ہے، اس کو ایکسپلین کر دیتا ہے اس حدیث کے اندر بیان کرتے کرتے. ٹھیک ہے. جیسے امام زہری نے جو ہے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ یتحنث. اب یہ لفظ مشکل تھا، تحنث کرتے تھے، تو انہوں نے خود ہی آگے اس کا معنی کر دیا تعبد، وہ تعبد، عبادت کرتے تھے. اب یہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ ادراج ہے، راوی کی تفسیر ہے. مقلوب، مقلوب جو ہے جسے ہم قلب کہہ رہے ہیں، قلب یہ بھی سند میں بھی ہوتا ہے اور متن میں بھی، سند میں بھی ہے اور متن میں بھی. ٹھیک ہے. جیسے حماد بن عمر، یہ ایک راوی ہے، یہ بہت قلب کرتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر چیز کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں، ہر جسے کہتے ہیں سیدھی چیز کو پٹھا کر دیتے ہیں. تو قلب کی جو مثال ہے، مثال کے طور پہ ایک راوی ہے مرہ بن کعب، اس کو کیا کر دینا؟ کعب بن مرہ. اس کو کہیں گے سند میں قلب کرنا، سند کے راویوں کو الٹ پلٹ کر دینا. ٹھیک ہے. متن میں اس کی مثال کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے قیامت والے دن؟ اپنا عرش کا سایہ دیں گے. ان 7 میں ایک بندہ یہ بھی ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اتنا چھپا کے کہ الفاظ کیا ہیں؟ حتی لا تعلم یمینہ ما انفقت شمالہ، کہ اس کا دایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. تو یہاں پہ کیا قلب ہوا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے تھا، کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں نے
کیا خرچ کیا، اصل میں یہ تھا. یہ کیسے پتہ چلا؟ دوسرے راویوں نے اس کو اسی طرح سے نقل کیا. کس طرح سے؟ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، لیکن ایک راوی نے اس کو اس طرح سے نقل کیا. ٹھیک، حتی لا تعلم یمینہ ما انفقت شمالہ، کہ اس کا دایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے بائیں نے کیا خرچ کیا، حالانکہ خرچ تو صدقہ دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے نا. تو یہ راوی نے قلب کر دیا. قلب فی المتن کی مثال ہے، تقدیم و تاخیر کر دینا، کسی چیز کو الٹ پلٹ کر دینا. کلیئر ہو گئی بات؟ اگلی قسم ہے المزید فی متصل اسانید. کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ المزید اضافہ کر دینا، فی متصل اسانید، متصل سند میں اضافہ کر دینا. یعنی ایک سند پوری ہے، چین پوری ہے، اس میں راوی کیا کیا ہے؟ اضافہ کر دیا. ایک تو ہم نے کہا تھا نا کہ راوی گر جائے، یہاں پہ راوی کیا ہے؟ گر رہا ہے، السقوط من الراوی. لیکن بعض اوقات کوئی راوی یہ بھی کرتا ہے کہ وہ کسی دوسرے راوی کا اضافہ کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں المزید فی متصل اسانید. جیسے اس کی مثال انہوں نے بیان کی، سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی بھی. عبداللہ بن مبارک جو ہے انہوں نے ایک راوی کا اضافہ کیا. عبداللہ بن مبارک کس سے نقل کرتے ہیں؟ عبد الرحمن سے، یعنی عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے. اور وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ بصر بن عبید اللہ سے. اور وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ ابو ادریس سے. ٹھیک ہے، اور ابو ادریس کس سے نقل کرتے ہیں آگے؟ واثلہ سے. اور واثلہ آگے کس سے نقل کرتے ہیں؟ ابو مرشد غانوی سے، اور وہ اللہ کے رسول سے. تو امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے جو ہے یہ ابو ادریس الخولانی کا اضافہ کیا. اصل میں یہ حدیث کیا ہے کہ عبد الرحمن بصر سے نقل کرتے ہیں اور بصر واصلہ سے نقل کرتے ہیں. یہ سند متصل ہے، چین کیا ہے؟ متصل ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں آپس میں استاد شاگرد ہیں، درمیان میں اس کے اضافے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ اضافہ جو ہے وہ غلط فہمی سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کس نے کی ہے؟ امام بخاری نے. جی، تو اگلا ہے مضطرب یعنی اضطراب. اضطراب سند میں بھی ہوتا ہے اور متن میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اضطراب کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک روایت ہے سنن ترمذی کی فاطمہ بنت قیس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہے، کس کی ہے؟ سنن ترمذی کی. دوسری روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لیس فی المال حق سوى الزکاۃ. کیا سمجھ میں آئی؟ کوئی کنٹرڈکشن ہے دونوں میں؟ ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بے شک فی المال، مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے اوپر کچھ فرض ہے. ایک حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مال میں کچھ حق ہے غریبوں کا. ٹھیک ہے، دوسری حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لیس فی المال حق سوى الزکاۃ. زکوٰۃ کے علاوہ آپ کے مال میں کوئی اور حق نہیں ہے. اپنے طور پہ صدقہ کر دیں تو کر دیں، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں رضاکارانہ طور پہ، والنٹیرلی جتنا مرضی خرچ کریں، لیکن واجب نہیں ہے، کوئی چیز فرض نہیں ہے. حق کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ فرض. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے. تو یہ کنٹرڈکشن ہے، اس کو کہتے ہیں مضطرب. اگر کوئی محدث دونوں کی ایسی انڈرسٹینڈنگ بیان کر دے، ایسی ایکسپلینیشن، ایسی انٹرپریٹیشن کر دے جس سے یہ تعارض ختم ہو جائے، تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا نا تعارض کیسے ختم کیا جاتا ہے. تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تطبیق. توفیق، تطبیق پیدا کرنا ہے، دونوں کو جمع کرنا. ٹھیک، تو یہ ہے کنٹرڈکشن، یعنی ایک حدیث کا متن دوسری حدیث کے متن سے کیا ہو؟
ٹکرا رہا ہو، کنٹراڈکٹ کر رہا ہو، تو وہ دونوں حدیثیں کیا ہو جائیں گی؟ ضعیف ہو جائیں گی نا. ٹھیک ہے، ہاں دونوں حدیثیں ضعیف ہو جائیں گی، الا یہ کہ آپ ان کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کریں کہ جس سے وہ دونوں جمع ہو جائیں، یا جمع نہ ہو سکیں تو ایک ناسخ اور دوسری منسوخ ہو جائے، یا وہ بھی نہ ہو تو ان میں سے ایک کو ترجیح قرار دے دیں، ایک کو راجح قرار دے دیں، دوسری کو مرجوح کہہ دیں. اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر دونوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ توقف. اور توقف کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں کریں گے. ٹھیک، تو وہ ضعیف کی ایک صورت بن جائے گی. جی، مصحف، مصحف اسے کہتے ہیں کہ جس میں راوی جو ہے وہ جو سند کے الفاظ ہیں یا متن کے جو الفاظ ہیں ان کے نقطوں میں کوئی تبدیلی کر دے. مثال کے طور پہ عوام بن مراجم، اصل میں کیا ہے؟ عوام بن مراجم. یحییٰ بن معین نے جب، یحییٰ بن معین جو ہیں وہ اب ایک بڑے محدثین میں سے ہیں، اب اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ معین ہیں یا معین ہیں، بہرحال انہوں نے اس کو کیا کیا؟ عوام بن مزاحم، مراجم کو کیا کر دیا؟ اس کو کہتے ہیں تصحیف، نقطوں میں تبدیلی کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ تو کس کی مثال ہے؟ سند کی. متن کی مثال کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور آگے کیا ہے؟ وَأَتْبَعَهُ، اور اس کے پیچھے اس نے لگا دیے ستم من شوال، شوال کے 6 روزے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ اجر ہے. تو ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو بکر السولی. ابو بکر السولی نے اس کو ستن کو کیا کر دیا؟ ستن کا مطلب 6 ہوتا ہے نا، اس نے اس کو کیا کر دیا؟ شیئن من شوال، یعنی شوال کے کچھ روزے رکھے. تو یہ اس نے کیا کی ہے؟ تصحیف کی ہے. نقطوں میں تبدیلی سے، اور محرم سے کیا بن جاتا ہے؟ ایک نقطے کی تبدیلی سے محرم مجرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹے کنیکٹڈ ود الحکمہ انٹرنیشنل. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر. دیکھیں نا، سند میں تو یہ فرق پڑے گا نا کہ اگر اس نام کا کوئی اور راوی ہوگا تو آپ وہ مراد لے لیں گے، اور اب وہ پتہ نہیں کیسا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نام کا کوئی راوی نہ ہو تو آپ اس کو ڈھونڈتے رہیں گے، کیونکہ یہ تو اس نام سے کتابوں کے اندر درج ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو محدثین نے اس حوالے سے کام کیا ہے نا، مطلب اس حوالے سے کام کیا. محرف، اگلی قسم کیا ہے؟ محرف. یہ بھی سند میں ہوتا ہے اور متن میں بھی. جیسے عقیل، کیا لفظ ہے؟ عقیل، اس کو کیا کر دینا؟ عقیل. عقیل کو عقیل، یہ تو سند میں ہو گیا. ٹھیک ہے، محرف میں کیا ہوگا؟ حرف تبدیل ہوگا. کس طرح سے؟ حرکات کی تبدیلی سے، حرکات کی تبدیلی سے. ٹھیک ہے، حرکات سمجھتے ہیں نا؟ اعراب تو کسی لفظ کے آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، اور پچھلے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی حرکات کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. ٹھیک ہے، متن میں اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت جابر کی روایت ہے، رومیہ ابی
کیا یہ لفظ ہے؟ ابی بن کعب یوم الاحزاب. یوم احزاب کون سا تھا؟ خندق والے دن. ٹھیک ہے، حضرت ابی کو جو ہے وہ نیزہ مارا گیا. ابی بن کعب مراد ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک راوی نے کیا کیا؟ غندر، راوی کا نام کیا؟ غندر. اس نے اس میں تحریف کی. تحریف کیا کی؟ اس نے کیا کر دیا؟ اس کو رومیہ ابی کر دیا. رومیہ ابی. تو اب اس کا مطلب کیا بنے گا؟ میرے والد کو نیزہ مار کے شہید کیا گیا. کب؟ یوم الاحزاب، خندق والے دن. یہ روایت کس کی ہے؟ جابر کی. تو گویا جابر یہ کہہ رہے ہیں میرے والد، حالانکہ ان کے والد احد میں شہید ہو چکے تھے. جابر کے والد جو ہے وہ احد میں شہید ہو چکے تھے، تو خندق میں تو وہ موجود ہی نہیں تھے. تو اس لیے یہ ابی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ابی ہے. ابی بن کعب مراد ہے، حضرت جابر کے والد مراد نہیں. اس کو کہتے ہیں تحریف، یعنی حرکات میں تبدیلی کر دینا. ٹھیک ہے جی. مخالفت ثقات سمجھ میں آ گئی. یعنی ثقہ راوی ثقات کی مخالفت کر رہا ہے، ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کر رہا ہے ان 6 جگہوں پہ. یہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ ادراج ہوا ہے؟ دوسرے راوی وہ ایڈیشن بیان نہیں کر رہے بطور حدیث کے، بطور قول رسول کے. یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ قلب ہوا ہے؟ دوسرے راوی وہ قلب نہیں کر رہے جو اوثق ہیں یا ثقات ہے. مزید فی متصل اسانید کیسے پتہ چلا کہ سند میں اضافہ ہے؟ دوسرے راوی وہ اضافہ نہیں کر رہے. مسترب آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے. ثقہ راوی ایک دوسرے کی روایت کے ساتھ ٹکراؤ کر رہے ہیں. مصحف، ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلا کہ دوسرے جو ثقات راوی ہیں یا اوثق راوی ہے وہ، اس سے پتہ چلا کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اور محرف میں بھی دوسرے ثقات راوی یا اوثق راوی کی روایت سے پتہ چلا کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مخالفت ثقات سے ہمیں یہ سب چیزیں معلوم ہوئی ہیں. یہ مخالفت ثقات کی 6 صورتیں ہیں. ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کر رہا ہے تو ان سب کی روایت کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ شاذ بھی کہہ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ان سب کی روایت کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ شاذ بھی کہہ دیتے ہیں. چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ سے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292913100271، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.